بس ایک گہری سانس لے کر اپنے بیگ کو کندھے پر درست کرے باہر چلی جاتی ہے۔ اللہ بہتر کرے میری بیٹی کے لیے، آسیہ کہتی ہے تو کشف اور غفار ہولے سے آمین کہتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ کون ماں باپ چاہے گا کہ اس کی بیٹی طلاق لے۔ کوٹ میں ہلچل سی مچی ہوئی تھی۔ وہیں پر دخان، حالم، احد اور انور کھڑے سوہا کا انتظار کر رہے تھے، جبکہ دخان اداس سا ساتھ ہی چیئر پر بیٹھا تھا۔ میں آتا ہوں ایک کال سن کر، حالم موبائل پر ایک کال آتی دیکھ کہتا ہے تو دخان اس بات میں سر ہلاتا ہے، جبکہ احد اسے مشکوک نظروں سے دور تک دیکھتا ہے۔ یار مجھے حالم کچھ بدلا بدلا سا لگ رہا ہے، تجھے نہیں لگ رہا؟ احد دخان کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ کر کہتا ہے، جس پر دخان بس ایک نظر اٹھا کر اسے دیکھ کر دوبارہ نظریں جھکا لیتا ہے۔ پتہ نہیں تمہیں کیوں لگ رہا ہے، مجھے تو ایسا کچھ نہیں لگ رہا، وہ کندھے اچکا کر کہتا ہے۔ تم اپنے غم سے نکلو تو تمہیں کچھ اور دکھے نا، احد چڑھ کر کہتا دوبارہ کھڑا ہوتا ہے، جبکہ دخان اب بھی ویسے ہی بیٹھا ہوتا ہے۔ تایا ابو آپ بیٹھ جائیں، تھک جائیں گے، احد انور کو کب سے کھڑا دیکھ کر کہتا ہے، جس پر وہ آنکھوں میں غصہ لیے دخان کو دیکھتے ہیں۔ میری زندگی تو اس نے تھکا دی ہے، اب کھڑے رہنے سے کیا تھکوں گا، انور کہتا ہے تو دخان بیزاری سے پہلو بدلتا ہے۔ انہیں بھی کوئی موقع چاہیے ہوتا ہے دخان پر طنز کرنے کا۔ سوہا تم میری زندگی کی سب سے خوبصورت غلطی ہو۔ نہ جانے دخان کی کیا کیا باتیں اس کے دماغ میں گھوم رہی تھی، کبھی دخان کا محبت کرنا تو کبھی دخان کا اذیت دینا، سب ابھی اس کے دماغ میں گھوم رہا تھا۔ آج وہ ان سب سے آزاد ہونے جا رہی تھی، آج وہ دخان کا نام خود سے نوچ کر الگ کر رہی تھی، جس سے اسے بھی تکلیف ہوتی، مگر کیا کرے، اب وہ پتھر ہو گئی تھی۔ پتھر پر پتھر مارو تو وہ ٹوٹ تو جاتا ہے، مگر رہتا تو پتھر ہی ہے نا۔ بس سوہا بھی وہی پتھر ہو گئی تھی، جسے تکلیف تو ہو رہی تھی، مگر پھر بھی اس نے دخان سے الگ ہونا تھا۔ وہ ابھی مزید اس کے بارے میں سوچتی کہ گاڑی جھٹکے کھاتے ہوئے رکتی ہے۔ کیا ہوا بھائی، گاڑی کیوں روک دی؟ وہ گاڑی رکنے پر روحان سے پوچھتی ہے، جو گاڑی کی چابی کو بار بار گھماتا ہے، اور گاڑی ہر بار سٹارٹ ہو کر دوبارہ بند ہو رہی تھی۔ پتہ نہیں خود ہی بند ہو گئی ہے، میں چیک کرتا ہوں، شاید کوئی مسئلہ ہو گیا ہو، جب تک تم ادھر ہی بیٹھو، روحان کہتا دروازہ کھولنے ہی لگتا ہے کہ ایک دم اس کے سامنے گاڑی فل سپیڈ سے گزرتی ٹرن کھا کر ان کی گاڑی کے سامنے رکتی ہے۔ گاڑی کے رکتے ہی اس میں سے 3 لڑکے، جنہوں نے کالے کپڑے اور کالا ہی چہرے پر ماسک لگایا ہوتا ہے، اب ہاتھ میں گن لیے ان کی طرف بڑھتے ہیں، جنہیں دیکھ سوہا کے ساتھ روحان بھی گھبرا کر دروازہ فوراً بند کرتا ہے۔ باہر نکلو دونوں فوراً، ان میں سے ایک لڑکا کھڑکی پر جھک کر اپنی گن سے باہر آنے کا اشارہ کرتا ہے، جسے دیکھ سوہا خوف سے اسے دیکھتی ہے۔ دیکھو بھائی ہمیں جانے دو، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، سوہا ہی ہمت کر کے بولتی ہے، جس پر وہ لڑکا سوہا کو دیکھ کر اپنے ایک ساتھی کو اشارہ کرتا ہے، جس پر اس کا ساتھی سر ہلاتا آگے بڑھ کر سوہا کی طرف کا دروازہ کھولتا ہے۔ سوہا اسے دیکھ فوراً ڈر کر روحان کی شرٹ پکڑ لیتی ہے۔ بھائی چھوڑ دو میری بہن کو، میں تمہیں کیش دیتا ہوں، اسے چھوڑ دو، جو چاہیے میں تمہیں دوں گا، روحان بھی سوہا کا ہاتھ پکڑ کے کہتا ہے، جس پر وہ تینوں کہکہا لگا کر ہنستے ہیں۔ جب پورا ATM ہمیں مل رہا ہے پھر کیش کی کیا ضرورت ہے، وہ خباثت سے کہتا سوہا کا ہاتھ پکڑے ایک جھٹکے سے باہر نکالتا اپنی گاڑی کی طرف بڑھتا ہے۔ بھائی بھائی بچائیں مجھے، بھائی، سوہا مسلسل اسے ہاتھ چھڑواتی ہوئی آواز لگاتی ہے، جس سے تنگ آ کر وہ لڑکا اپنی جیب سے ایک انجیکشن نکال کر سوہا کے سر کے پیچھے لگا دیتا ہے، اور سوہا کچھ ہی دیر میں اس کی باہوں میں جھول جاتی ہے۔ روحان سوہا کو بے ہوش ہوتا دیکھ جلدی سے گاڑی سے اترتا ان کے پیچھے جاتا ہے۔ چھوڑ دو میری بہن کو ورنہ، روحان ابھی اور کہتا کہ وہی لڑکا دوبارہ روحان کے پاس آ کر اس کے سر پر گن رکھتا ہے۔ اگر آپ پیچھے آئے تو بہن کے ساتھ تجھے بھی اڑا دوں گا، سمجھا، وہ غصے سے کہتا روحان کو دھکا دیتا فوراً گاڑی کی طرف بھاگتا ہے۔ رک جاؤ، تمہیں میں چھوڑوں گا نہیں، روحان سنبھل کر اٹھتا اس کے پیچھے جاتا ہے، مگر اس سے پہلے وہ گاڑی تیزی سے آگے بڑھا چکے تھے، اور روحان پریشان سا دوبارہ گاڑی کی طرف آتا ہے، اپنا موبائل اٹھا کر دخان کو فون ملاتا ہے۔ سب کچھ اتنا اچانک ہوا کہ اسے سمجھ نہیں آتا کہ ہوا کیا ہے۔ یہ لو، وہ لوگ پتہ نہیں کب آئے، جب تک آپ لوگ کچھ کھا لو، حالم ہاتھ میں برگر کے پیکٹ پکڑے ان کے پاس آ کر کہتا ہے، جبکہ دخان اب بھی ویسے ہی بیٹھا تھا۔ تم تینوں کھا لو، میں باہر کا کھانا نہیں کھاتا، انور کہتی ہیں تو وہ اس بات میں سر ہلاتا
ایک پیکٹ آہد اور ایک پیکٹ دخان کے سامنے رکھتا ہے کہ جبھی دخان کا موبائل رنگ کرنے لگتا ہے، جس پر وہ خیالوں سے باہر آ کر اپنا موبائل اٹھا کر دیکھتا ہے اور حیران رہ جاتا ہے۔ کیا ہوا؟ کس کا فون ہے؟ حالم اسے حیران سا دیکھ کر پوچھتا ہے تو انور بھی اس کی طرف مڑتے ہیں۔ روحان کیوں فون کر رہا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ سوہا کا ارادہ بدل گیا ہوگا، جلدی اٹھا۔ آہد کہتا ہے تو وہ فوراً کال یس کر کے کان سے لگاتا ہے۔ ہیلو دخان۔ دخان جو خوش ہو گیا تھا آہد کی بات سن کر اب روحان کی گھبرائی ہوئی آواز پر ٹینشن سے کھڑا ہوتا ہے۔ کیا ہوا؟ سب خیریت تو ہے نا؟ وہ پریشانی سے پوچھتا ہے، جس پر روحان اسے سب بتاتا ہے۔ کیا؟ مگر کون تھے وہ؟ تم انہیں پہچان سکتے ہو؟ وہ روحان کی بات سن کر فکر مندی سے کہتا ہے، جبکہ اس کی بات پر انور، آہد اور حالم بھی اپنی جگہ پریشانی سے کھڑے دخان کے پاس آتے ہیں۔ نہیں، ان کے چہروں پر ماسک تھا، میں نہیں دیکھ سکا انہیں۔ روحان کی آواز ایسی تھی جیسے وہ ابھی رو دے گا۔ اچھا تم فکر مت کرو، میں پولیس اسٹیشن جاتا ہوں، وہاں FIR کٹواتے ہیں، انشاءاللہ مل جائے گی، میں ڈھونڈ لوں گا اسے، تم فکر مت کرو۔ دخان کہتا فوراً فون کاٹتا ہے۔ کیا ہوا سوہا کو؟ انور اس کے موبائل کان سے ہٹانے پر پوچھتے ہیں۔ سوہا کو کسی نے کڈنیپ کر لیا ہے، ہمیں فوراً پولیس میں رپورٹ کرنی ہوگی۔ دخان کہتا آگے بڑھتا ہے اور اس کے پیچھے ہی پریشان سے وہ تینوں بھی۔ مگر کون اسے کڈنیپ کر سکتا ہے؟ حالم اس کے ساتھ قدم ملاتا ہوا پوچھتا ہے۔ پتہ نہیں مجھے، کس نے یہ حرکت کی ہے اور کیوں؟ دخان کہتا گاڑی میں بیٹھتا ہے۔ حالم، تمہاری گاڑی کہاں ہے؟ انور حالم کو بیٹھتے دیکھ کر پوچھتے ہیں، جس پر وہ سر پر ہاتھ مار کے گاڑی کا دروازہ بند کرتا ہے۔ میں اپنی گاڑی میں آتا ہوں، وہ کہتا اپنی گاڑی کی طرف بڑھتا ہے اور دخان زن سے گاڑی آگے بڑھا دیتا ہے۔ سوہا کو ہوش آتا ہے تو وہ خود کو نرم سے بیڈ پر لیٹا ہوا پاتی ہے، جبکہ سر ابھی تک بھاری ہو رہا تھا۔ وہ آہستہ سے آنکھیں کھولتی ہے تو نظر اوپر چلتے پنکھے پر جاتی ہے اور اسے دیکھ کر ہی اسے کچھ دیر پہلے کا منظر آنکھوں کے سامنے گھومتا ہے، جس پر جلدی سے اٹھتی ہے۔ یقیناً کچھ دیر پہلے جو ہوا وہ بہت برا تھا۔ میں کہاں ہوں؟ وہ کمرے میں نظر گھماتے ہوئے گھبراتے ہوئے سوچتی ہے، جبکہ اپنی سائڈ پر رکھی ہوئی چادر کو اٹھا کر خود پر اچھے سے اوڑھ لیتی ہے۔ کوئی ہے؟ کون لایا ہے مجھے یہاں اور کیوں؟ وہ دروازے کی طرف دیکھ کر کہتی ہے۔ اسے سمجھ نہیں آتی کہ کون اسے لا سکتا ہے اور کیوں، جبکہ اس کی کسی کے ساتھ دشمنی بھی نہیں ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ کچھ ہی دیر میں دروازہ کھولے کوئی اندر آتا ہے، جسے دیکھ وہ حیران ہی رہ جاتی ہے۔ آپ؟ اسے جیسے یقین نہیں آتا۔ ہاں میں۔ آنے والا شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ چلتا ہوا اس کے پاس آتا ہے۔ کیوں لائے ہیں مجھے یہاں؟ وہ گھبراتے ہوئے کھڑی ہوتی ہے۔ اچھا سوال ہے، مگر میں جواب نہیں دینا چاہتا، وہ مسکراتا ہوا کہتے سامنے کرسی پر ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر بیٹھتا ہے۔ ویسے ایک خوبصورت لڑکی کو کڈنیپ کیوں کرتے ہیں یہ تو تمہیں بھی پتا ہوگا، وہ ایک سائڈ کی مسکراہٹ کے ساتھ خباثت سے کہتا ہے۔ مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ آپ اتنے گھٹیا انسان ہیں، میں کتنا اچھا سمجھتی تھی آپ کو، مگر آپ تو انتہا کے بے شرم اور منافق انسان ہیں، شرم نہیں آتی آپ کو ایسی سوچ رکھتے ہوئے؟ سوہا غصے سے کہتی ہے، جس پر وہ ہنس دیتا ہے۔ آج تو تم طلاق لے رہی ہو نا اپنے شوہر سے، تو میرا راستہ تو صاف ہی ہوا نا، اور شرم کی کیا بات ہے اس میں؟ وہ کہتا ہے تو سوہا غصے سے اسے دیکھتی ہے۔ مجھے کچھ نہیں پتا، ابھی کے ابھی سوہا کو ڈھونڈ کر لاؤ، ورنہ یہ تم سب کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ دخان پولیس اسٹیشن میں غصے سے افسر کے سامنے کھڑا دھاڑتا ہے۔ دیکھیں مسٹر دخان، ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کریں گے، آپ بس پریشان نہ ہوں۔ آپ ابھی گھر جائیں، ہمیں جیسے ہی کچھ پتا چلتا ہے آپ کی وائف کا، ہم آپ کو فوراً انفارم کریں گے، افسر کہتا ہے تو دخان غصے سے وہیں بیٹھ جاتا ہے۔ جب تک اسے نہیں ڈھونڈو گے میں نہیں جاؤں گا، وہ کسی ضدی بچے کی طرح کہتا ہے، جس پر افسر بیچارہ بیچارگی سے انور کی طرف دیکھتا ہے، جیسے کہہ رہا ہو کہ آپ ہی کچھ کریں۔ دخان، چلو مل جائے گی وہ، ابھی گھر چلتے ہیں، یہاں بیٹھنا اپنا وقت برباد کرنے کے برابر ہے، انور اس بار نرمی سے کہتے ہیں، جس پر وہ نظر اٹھا کر انہیں دیکھتا ہے۔ ہاں دخان، چلو یہاں بیٹھنا فالتو ہے، روحان بھی کہتا ہے تو وہ کچھ دیر سوچ کر کھڑا ہوتا ہے۔ اگر اسے ایک خروچ بھی آئی تو میں ان کے ساتھ ساتھ تمہیں بھی نہیں چھوڑوں گا، سمجھے؟ دخان جاتے جاتے افسر پر غصہ کرتے ہوئے کہتا ہے، جبکہ پیچھے آہد افسر سے معذرت کرتا ہے، جو بیچارہ دخان کے غصے سے خوف کھا رہا تھا۔
کون کر سکتا ہے ایسی حرکت؟ ہمارا تو کوئی دشمن بھی نہیں ہے۔ روحان، تمہارا کوئی دشمن ہو جو ایسی حرکت کرے؟ انور پولیس اسٹیشن سے باہر آتے ہوئے کہتے روحان سے پوچھتے ہیں۔ نہیں انکل، ہماری کسی سے کوئی دشمنی نہیں۔ روحان کچھ دیر سوچ کر جواب دیتا ہے۔ آپ لوگ گھر جائیں، میں جب تک سوہا کو نہیں ڈھونڈ لیتا جب تک گھر نہیں جاؤں گا۔ دخان گاڑی کے پاس پہنچ کر چابی انور کو دیتے ہوئے کہتا ہے۔ دخان، پولیس ڈھونڈ رہی ہے، تم فکر مت کرو، وہ مل جائے گی۔ نہیں بابا، میں اسے ڈھونڈ کر ہی واپس آؤں گا، آپ روحان کو بھی اس کے گھر چھوڑ دیجیے گا۔ وہ روحان کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ نہیں، میں بھی تمہارے ساتھ اسے ڈھونڈوں گا۔ میں اور احد ہے نا، ہم ڈھونڈ لیں گے اسے، تم گھر جاؤ، انکل آنٹی پریشان ہوں گے۔ سوہا کو میں ڈھونڈ لوں گا اور مجھے جیسے ہی پتا چلے گا میں فوراً تمہیں انفارم کروں گا۔ دخان اس کی بات کاٹ کر کہتا ہے تو وہ کچھ دیر سوچ کر سر اس بات میں ہلاتا ہے۔ تمہارے پاس تو گاڑی بھی نہیں ہے، تم کیسے ڈھونڈو گے اسے؟ انور گاڑی میں بیٹھنے لگتے ہیں کہ یاد آتا ہے کہ دخان اور احد کے پاس تو گاڑی ہی نہیں ہے۔ حالم کے پاس ہے، وہ ابھی آتا ہوگا، گاڑی کی فکر نہ کریں آپ۔ حالم کہاں گیا ہے؟ انور کو سمجھ نہیں آتی کہ اتنی پریشانی میں وہ کہاں جا سکتا ہے۔ اس کے ایک دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، وہ لاہور میں آیا ہوا تھا تو حالم اس کے پاس گیا ہے، ابھی آتا ہی ہوگا بس۔ دخان کہتا ہے تو وہ مطمئن سے گاڑی میں بیٹھتے ہیں اور انہیں کے ساتھ روحان بھی۔ دخان، جیسے کچھ پتا چلے ہمیں فوراً بتانا۔ انور گاڑی میں بیٹھے کہتے ہیں، جس پر وہ سر ہلاتا ہے اور انور گاڑی آگے بڑھا دیتے ہیں۔ حالم کیوں نہیں آیا ابھی تک؟ چل چل کے ٹانگیں درد کر گئی ہیں۔ احد جو کب سے اس کے ساتھ چلے جا رہا تھا تھک کر وہیں سڑک کے کنارے بیٹھ جاتا ہے اور دخان بھی رک کر اسے دیکھ کر اس کے برابر میں بیٹھتا ہے۔ لو، آ گیا وہ۔ احد دور سے حالم کی گاڑی کو آتا دیکھ فوراً کھڑا ہوتا ہے، جبکہ دخان گاڑی کو دیکھتا ہے کھڑا نہیں ہوتا۔ کیا ہوا؟ کچھ پتا چلا سوہا کا؟ حالم گاڑی سے اتر کر تیز قدم چلتا ان کے سامنے آ کر کھڑا فکر مندی سے پوچھتا ہے، جس پر دخان جو سر جھکا کر بیٹھا تھا اس کے سوال پر سر اٹھا کر اسے دیکھتا ہنس دیتا ہے۔ اسی کے ساتھ حالم جو بھی پریشان سا لگ رہا تھا، دخان کے ہنسنے پر اس کے چہرے پر بھی مسکان آ جاتی ہے، جبکہ احد حیران سا کبھی دخان تو کبھی حالم کو دیکھتا سوچتا ہے کہ انہیں کیا ہوا؟ تم لوگ کیوں ہنس رہے ہو؟ کیونکہ سوہا کو کڈنیپ کرنے والا کوئی اور نہیں، دخان ہی ہے۔ حالم مسکراتے ہوئے کہتا ہے، جس پر دخان بھی مسکراتا ہوا کھڑا ہو کر اپنی پینٹ صاف کرتا ہے جس پر مٹی لگ گئی تھی، جبکہ احد تو منہ کھولے دخان کو دیکھتا ہے۔ سوہا کو کڈنیپ کیا، مگر کیوں؟ کیونکہ وہ ناراض تھی مجھ سے اور خلا لینا چاہتی تھی مجھ سے، اور میں اسے خلا نہیں دینا چاہتا، تبھی میں جب کچھ سمجھ نہیں آیا تو اسے کڈنیپ کروا لیا۔ دخان کے بھی کام نرالے تھے۔ دخان، تو کیا چیز ہے؟ کون اپنی بیوی کو کڈنیپ کر کے اسے معافی مانگتا ہے، اور تو ہم سب کے ساتھ مل کر اسے ڈھونڈ رہا تھا جیسے وہ سچ میں کڈنیپ ہو گئی ہو۔ احد کو تو کبھی دخان کی سمجھ ہی نہیں آئی تھی، پتہ نہیں وہ کیا کیا کرتا تھا۔ پھر مانتے ہو نا دخان کو؟ میں وہ کرتا ہوں جو کرنا ہی ناممکن ہوتا ہے۔ دخان تھوڑا اترا کر کہتا، جیب میں ہاتھ ڈالے مسکراتا ہے۔ تو شیطانی دماغ رکھتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ شیطان تجھ سے ٹیوشن لیتا ہوگا۔ احد کہتا ہے تو دخان اسے گھوری سے نوازتا ہے۔ مطلب اتنے اچھے لڑکے کو اس نے شیطان کہہ دیا، عقل مند بھی تو کہہ سکتا تھا نا۔ مگر یہ کیسے کیا تم نے؟ تمہارے ذہن میں یہ خیال کیسے آیا؟ اور تم دونوں یہ اکیلے تو نہیں کر سکتے تھے، اور کون تھا تمہارے ساتھ ملا ہوا؟ احد کو سمجھ نہیں آتا تو پوچھ لیتا ہے۔ وہ میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا، ابھی دخان تم جاؤ سوہا کے پاس، مجھے تو اس نے اچھا خاصا ذلیل کر دیا ہے، اور اسے بتا دینا کہ میں غلط نہیں ہوں، یہ سب میں نے تمہارے کہنے پر کیا ہے۔ حالم احد کو چپ کروا کر دخان کو کہتا ہے، تم نے ایسا کیا کہا اسے کہ اس نے تمہیں ذلیل کر دیا؟ دخان آئی برو اٹھا کر پوچھتا ہے۔ وہ تم اسی سے پوچھ لینا، اور ہاں، میں نے تمہارا نہیں بتایا اسے، وہ یہی سمجھ رہی ہے کہ میں نے اسے کڈنیپ کیا ہے۔ حالم پوری ڈیٹیل دیتا ہے۔ دخان کچھ سوچ کر کہتا ہے، کیا سوچ رہے ہو؟ حالم اسے سوچوں میں گم دیکھ کر پوچھتا ہے۔ میں سوچ رہا ہوں کہ بیوی کو کڈنیپ کیا ہے تو وہ غصہ تو نہیں کرے گی نا؟ نہیں، بالکل نہیں، وہ تو آپ کی نظر اتارے گی، آپ کی بلائیں لے گی کہ میرے شوہر نے مجھے کڈنیپ کیا ہے، بس اس لیے کیونکہ میں اسے معاف نہیں کر رہی تھی۔ واہ! عالم ایسے کہتا ہے کہ احد کی ہنسی چھوٹتی ہے
اور دخان اس کا مطلب سمجھ کر برا سا منہ بناتا ہے۔ اچھا لاؤ چابی دو، میں چلتا ہوں، پھر صبح ملاقات ہوتی ہے۔ دخان حالم کے ہاتھ سے چابی لے کر نہیں چھین کر کہتا آگے بڑھتا ہے۔ اوئے چابی تو دے، ہم کس پر جائیں گے؟ حالم اپنے خالی ہاتھ دیکھ کر کہتا ہے۔ رکشے میں آ جانا۔ دخان دور سے ہی آواز لگاتا ہے تو حالم برا سا منہ بنا کر احد کی طرف دیکھتا ہے جو اب بھی کسی سوچ میں کھڑا تھا۔ تمہیں کیا ہوا؟ یار میں سوچ رہا ہوں کہ دخان نے پولیس اسٹیشن میں رپورٹ کیوں کروائی، اور وہ بھی اتنی دھمکی دینے کے بعد۔ جب احد کا سوچنا بھی ٹھیک تھا، اس افسر کی دخان سے اچھی خاصی جان پہچان ہے اور اس ناٹک میں وہ بھی شامل تھا۔ حالم کہتا ہاتھ بڑھا کر ایک رکشہ روکتا ہے، جبکہ احد اس کی بات پر حیران سا اسے دیکھتا ہے۔ آ جاؤ رکشے میں بیٹھ کے دیکھ لینا مجھے۔ حالم اس کا ہاتھ پکڑ کے رکشے میں بٹھاتا ہے، جبکہ احد اسے غصے سے گھورتا ہے، جس کا جواب وہ مسکرا کر دیتا ہے۔ دخان جو ابھی ہی بنگلے میں آتا ہے، یہ فیض کا بنگلہ تھا۔ وہ اب باہر چلا گیا تھا اور اس کا یہ بنگلہ خالی تھا، تبھی دخان نے یہ اس سے کچھ دنوں کے لیے لے لیا تھا۔ دخان جیسے ہی اندر داخل ہوتا ہے تو نظر اوپر کمرے میں جاتی ہے جہاں سوہا تھی۔ وہ آرام سے سیڑھیاں چڑھتا سوہا کے کمرے کے پاس جا کر کھڑا ہوتا ہے اور پھر دھڑکتے دل کے ساتھ کمرے کا دروازہ کھولے آرام سے اندر داخل ہوتا ہے تو نظر سامنے کھڑی سوہا پر جاتی ہے، جو کھڑکی کی طرف منہ کرے سینے پر ہاتھ باندھے نہ جانے باہر کیا دیکھنے میں مصروف تھی۔ سوہا کسی کی موجودگی کو محسوس کر کے خود کو مضبوط ثابت کرنے کے لیے ویسے ہی کھڑی رہتی ہے اور دخان چلتا ہوا اس کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے۔ اگر دخان کو پتا چل گیا نا کہ آپ ان کی بیوی پر کب سے گندی نظر رکھے ہوئے تھے تو یقین جانے وہ آپ کی آنکھیں نکال دے گا، سوہا بغیر اس کی طرف منہ کرے سخت لہجے میں کہتی ہے، جبکہ دخان جو کچھ بولنے والا تھا اس کی بات پر اسے حالم پر بہت غصہ آتا ہے کہ پتہ نہیں اس نے سوہا سے کیا بات کی تھی، مگر پھر سوچتا ہے کہ اس نے جو کیا اس کے لیے تو کیا، یوں اس کا غصہ اتر جاتا ہے۔ غلط کہہ رہی ہو، اگر دخان کو پتا چلتا نا کہ اس کی بیوی کو کسی نے نظر بھر کر بھی دیکھا ہے تو یقین جانا وہ پہلے اسے جان سے مارتا، پھر اس کے گوشت کا قیمہ بنا کر کتوں کو کھلاتا، اور پھر جس آنکھ سے اس نے دخان کی بیوی کو دیکھا تھا ان آنکھوں سے پھر وہ کنچے کھیلتا۔ ایسے تھوڑی چھوڑ دیتا دخان۔ دخان معصومیت سے کہتا ہے، جبکہ سوہا اس کی آواز پر حیران سی ماتھے پر بل ڈالے مڑتی ہے تو دخان پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا اسے ہی دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن چہرے پر دنیا بھر کی معصومیت سجی ہوتی ہے، جبکہ وہ بالکل بھی معصوم نہیں تھا۔ آپ نے مجھے کڈنیپ کیا ہے، سوہا حیران اور غصے کے ملے جلے تاثرات چہرے پر سجائے کہتی ہے، اور دخان ڈھیٹوں کی طرح مسکراتا ہوا اس بات میں سر ہلاتا ہے۔ میں پوچھ سکتی ہوں کہ کیوں؟ وہ سخت لہجے میں پوچھتی ہے، جبکہ غصہ ایسا تھا کہ ابھی ساتھ پڑا گلدان اٹھا کر اسے دے مارے گی۔ نہیں، دخان شرارت سے کہتا سوہا کا صحیح والا خون جلا رہا تھا۔ میں پھر بھی پوچھوں گی کہ آپ مجھے یہاں کیوں لائے ہیں؟ اللہ، بیگم صاحبہ اتنا غصہ، ویسے تم کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی مجھے قتل کرنے کا۔ دخان قاتلانہ مسکراہٹ کے ساتھ کہتا، بیڈ پر دونوں ہاتھوں کو پیچھے کرے سہارا لیے بیٹھتا، ٹانگ پر ٹانگ رکھتا سوہا کا خون صحیح سے جلا رہا تھا۔ میں پوچھتی ہوں کہ مجھے کیوں لائے ہیں یہاں؟ وہ غصے سے اس کے سامنے کھڑی سوال کرتی ہے، جبکہ دخان اب بھی آنکھوں میں پیار بھرے اسے مسکراتا ہوا دیکھتا ہے۔ تم پہلے سے اور زیادہ پیاری ہو گئی ہو ماشاءاللہ۔ دخان بھی اپنی ہی دنیا میں پہنچا ہوا تھا، جبکہ سوہا کو اس کی بات سے تپ ہی چڑھ جاتی ہے۔ مجھے کیوں لائے ہیں یہاں؟ جواب دے۔ ویسے تمہاری یہ لٹ تھوڑی لمبی ہو گئی ہے نا، اسے کٹوا لو، دخان کہتا ہے تو سوہا اپنے منہ پر آتی لٹ کو پیچھے کرتی ہے۔ آپ کو شرم نہیں آئی اپنی ہی بیوی کو کڈنیپ کرتے ہوئے؟ تمہیں آئی تھی خلا کا سوچتے ہوئے؟ وہ آئی برو اٹھا کر سوال کرتا ہے۔ آپ نے جو حرکت کی ہے نا وہ انتہائی گھٹیا حرکت ہے، وہ شدید غصے سے کہتی ہے۔ ہاں، تم جو کرنے جا رہی تھی وہ تو جیسے بہت نیک حرکت تھی نا، دخان بھی برابر جواب دیتا ہے، اور سوہا کا غصہ مزید بڑھتا ہے۔ آپ مجھے کیوں سکون میں نہیں رہنے دیتے؟ کیوں ہر وقت میری خوشیوں کے قاتل بنے رہتے ہیں؟ سوہا اتنی زور سے کہتی ہے کہ دخان حیران رہ جاتا ہے۔ سوہا، میں تمہاری خوشیوں کا قاتل ہوں؟ میں تو تمہاری زندگی میں خوشیاں لانا چاہتا ہوں، جو تمہیں تکلیف دی ہے اس کا قرض چکانا چاہتا ہوں، اور تم کہہ رہی ہو کہ میں تمہاری خوشیوں کا قاتل ہوں؟ دخان اس کے سامنے کھڑا ہو کر دکھ سے کہتا ہے۔
آپ بس میری زندگی میں اذیت بن کر آئے ہیں، خوشیوں کی بات تو آپ رہنے ہی دیں تو اچھا ہوگا۔ سوہا کیوں اتنی پتھر دل ہو گئی ہو؟ میں تم سے معافی مانگ رہا ہوں، کتنی بار میں تمہارے آگے جھک رہا ہوں، مگر تم ہو کہ تمہیں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ دخان کو بہت دکھ ہوتا ہے سوہا کو یوں دیکھ کر۔ ہاں ہو گئی ہوں میں پتھر دل، نہیں آتا مجھے آپ پر ترس، اور نہ ہی مجھے کوئی فرق پڑتا ہے آپ کے رویے، معافی مانگنے یا مجھے کڈنیپ کرنے سے۔ سوہا غصے سے چیختی ہے۔ سوہا پلیز مجھے معاف کر دو، میں بس کر دیں، بس آپ کے یہ ہاتھ جوڑنے، یہ مظلوم سی شکل بنانے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے نہیں رہنا یہاں، میں جا رہی ہوں۔ سوہا دخان کی بات کو غصے سے کاٹ کر کہتی باہر کی طرف قدم بڑھاتی ہے۔ دخان کی کڑک آواز پر رک جاتی ہے۔ وہیں رک جاؤ سوہا ورنہ، دخان کہتا ہے تو سوہا مڑ کر اسے دیکھتی چلتی ہوئی اس کے پاس آتی ہے۔ ورنہ کیا؟ ورنہ کیا کریں گے آپ؟ ماریں گے مجھے یا پھر بارش میں کھڑا کریں گے پوری رات، یا پھر کمرے میں بند کر دیں گے جہاں چھپکلیاں اور چوہے ہوتے ہوں گے؟ بولیں، ورنہ کیا کریں گے آپ؟ سوہا اس کی آنکھوں میں دیکھے غصے سے کہتی ہے، جبکہ دخان ماتھے پر بل لیے خاموشی سے اسے دیکھتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کر بھی کیا سکتے ہیں؟ آپ تو بس چپ، ایک دم چپ۔ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی دخان کا صبر جواب دے جاتا ہے اور غصہ کچھ ہی پل میں اس پر حاوی ہو جاتا ہے، جبکہ سوہا اسے غصے میں دیکھ کر 2 قدم پیچھے ہوتی ہے۔ میں کب سے کہہ رہا ہوں سوہا معاف کر دو، سوہا معاف کر دو، مگر تمہیں تو اپنی انا پیاری ہے۔ میں نے اگر غلط کیا ہے تو معافی بھی تو مانگ رہا ہوں نا۔ دخان غصے سے دھاڑتا ہے، جس پر سوہا کی آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں۔ مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ، مجھے چھوڑ دیں، میں تھک گئی ہوں، مجھے اپنی مرضی سے جینے دیں۔ اس کے رونے پر دخان کا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھتا ہے۔ سوہا تم رو کیوں رہی ہو؟ مجھے تمہاری بات پر غصہ آ گیا تھا۔ اچھا سوری، میرا ارادہ تمہیں رولانے کا نہیں تھا، اور پلیز چھوڑنے کی بات مت کرو، تم چھوڑنے کی بات کرتی ہو تو مجھے غصہ آ جاتا ہے۔ دخان اس کے چہرے کو اپنے ہاتھ کے پیالے میں لیے پیار سے کہتا ہے، جبکہ سوہا خاموشی سے نظریں نیچے کر لیتی ہے۔ سوہا مجھے چھوڑو گی تو نہیں نا؟ دخان اسے کچھ نہ بولتا دیکھ پوچھتا ہے، جس پر سوہا اسے دیکھتی اپنے چہرے سے اس کا ہاتھ ہٹاتی ہے۔ مجھے نفرت ہے آپ سے، شدید، وہ سپاٹ لہجے میں کہتی ہے تو دخان کا سارا حوصلہ جیسے ٹوٹ سا جاتا ہے۔ مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ، میں اپنے گھر جا رہی ہوں، وہ کہتی اپنے آنسو کو بے رحمی سے صاف کرتی باہر کی طرف جاتی ہی ہے کہ دخان غصے سے اس کا ہاتھ پکڑ کے بیڈ پر پھینکتا ہے۔ تم یہاں سے بس ایک صورت میں ہی نکل سکتی ہو، میری بیوہ ہو کر، اس سے پہلے تمہارے نام کو خدا کے علاوہ مجھ سے کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ اگر تم اپنی ضد کی پکی ہو تو میں بھی کچھ کم نہیں ہوں تم سے، تم مجھے معاف نہیں کر سکتی ہو تو میں بھی اپنا نام تمہارے نام سے جدا نہیں کر سکتا، سمجھی؟ دخان انگلی دکھاتا سخت لہجے میں کہتا رکتا نہیں، باہر چلا جاتا ہے، اور سوہا غصے سے اپنا دوپٹہ اتار کر نیچے پھینکتی ہے۔ میں نہیں رہوں گی تمہارے ساتھ دخان، سن لو، مر جاؤں گے مگر تمہارے ساتھ کبھی نہیں رہوں گی، وہ چیخ کر کہتی ہے تاکہ دخان کو بھی اس کی آواز جائے، جبکہ دخان باہر کھڑا اسے سنتا وہیں دروازے کی سائڈ پر بیٹھ جاتا ہے۔ روحان کیا ہوا آپ کو، اور سوہا کہاں ہے؟ کشف جیسے ہی دروازہ کھولتی ہے تو روحان کی حالت کو دیکھے پریشانی سے پوچھتی ہے۔ سوہا کڈنیپ ہو گئی ہے، روحان اندر آتے ہوئے عام سے لہجے میں کہتا ہے، جس پر اندر بیٹھے غفار اور آسیہ فکر مندی سے کھڑے ہوتے ہیں۔ کس نے کیا ہے اس کا کڈنیپ، اور تم واپس کیوں آ گئے؟ پولیس میں رپورٹ تو کرتے۔ غفار بیچارے ٹینشن میں آ جاتے ہیں۔ ابو فکر کرنے کی کوئی بات نہیں ہے، کڈنیپ کرنے والا کوئی اور نہیں، اس کا اپنا ہی شوہر ہے، روحان بیٹھتے ہوئے کہتا ہے تو کشف کے ساتھ سبھی حیران سے اسے دیکھتے ہیں، جبکہ سیف روحان کے سامنے بیٹھتا ہے۔ مطلب دخان بھائی نے آپ ہی کا کڈنیپ کروایا ہے؟ ہاں اس نے کروایا ہے، مجھے کچھ گھنٹے پہلے ہی پتا چلا، جب پتہ نہیں کون تھے وہ، مجھے تو فکر لگی ہوئی ہے وہ سوہا کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، روحان حالم اور دخان کے ساتھ چلتا ہوا فکر مندی سے کہتا ہے، جس پر دخان رک کر پہلے اسے اور پھر حالم کو دیکھ کر اشارہ کرتا اندر جاتا ہے، جس پر حالم اس بات میں سر ہلاتا روحان کا ہاتھ پکڑ کے سائڈ پر لے کر جاتا ہے۔ کیا ہوا، مجھے ادھر کیوں لائے ہو؟ روحان کو سمجھ نہیں آتی وہ اندر جانے کی بجائے اسے کونے میں کیوں لے آیا۔ دیکھو فکر مت کرو، سوہا ٹھیک ہے، اسے کچھ نہیں ہوا،
اسے دخان نے ہی کڈنیپ کیا ہے۔ حالم اسے رازداری کے انداز میں بتاتا ہے کہ روحان اس کی بات سن کر فوراً ہی کہتا ہے، کیا دخان نے؟ مگر کیوں؟ بھائی آہستہ کہہ لو، یہ پولیس اسٹیشن ہے۔ حالم آگے پیچھے دیکھتے ہوئے کہتا، روحان بھی اس بات میں سر ہلاتا ہے اور پھر حالم اسے سب بتا دیتا ہے کہ دخان نے کیوں کڈنیپ کیا سوہا کو، اسی لیے اس نے کڈنیپ کیا ہے اسے۔ روحان پانی کا گلاس منہ سے لگانے سے پہلے انہیں ساری بات بتاتا ہے تو سارے جیسے سکون میں آ جاتے ہیں۔ مجھے تو بہت خوشی ہوئی ہے کہ دخان نے سوہا کو کڈنیپ کر لیا، اس کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ جب مانے گی نہیں تو یہی ٹھیک ہے نا؟ آسیہ کو جیسے بہت خوشی ہوتی ہے تو کشف بھی مسکرا دیتی ہے۔ ہاں پہلے مجھے بھی اس پر غصہ آیا تھا، پھر سوچا کیا پتا سوہا ایسے ہی مان جائے۔ روحان مسکرا کر کہتا ہے، اللہ کرے کہ اب راضی کر لے دخان اسے۔ غفار کہتے ہیں تو سب ایک زبان ہو کر آمین کہتے ہیں۔ مجھے خود صبح گاڑی میں بتایا تھا دخان نے جب ہم کورٹ کے لیے نکل رہے تھے۔ حالم احد کو بتاتا ہے جو سننے کے لیے کچھ زیادہ ہی بے چین تھا، دخان جب ہمارے ساتھ کوئی رہنا ہی نہیں چاہے تو اسے چھوڑنے میں ہی ہماری بھلائی ہے۔ احد دخان کا منہ دیکھے کہتا ہے جو اداس سا بیٹھا ڈرائیو کر رہا تھا، اور دخان اس کی بات سن کر مسکرا دیتا ہے، کس نے کہا میں اسے چھوڑ رہا ہوں؟ مطلب؟ حالم کو اس کے ارادے کچھ ٹھیک نہیں لگے۔ وہ کہاوت تو سنی ہوگی تم نے کہ جب گھی سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو انگلی ٹیڑھی کرنی پڑتی ہے، اور اگر جب بھی نہ نکلے تو پھر ڈبے کو توڑ ہی دو۔ میں نے بھی یہی کیا ہے، بس تم نے میرا ساتھ دینا ہے۔ دخان مسکراتے ہوئے کہتا ہے، تو کیا کرنے والا ہے اب؟ حالم پوچھتا ہے تو وہ مسکراتے ہوئے سب بتاتا ہے۔ تو پھر تو مجھے پہلے ہی بتا دیتا جب ہم کورٹ میں تھے۔ احد اس کی بات سن کر کہتا ہے، جب انور انکل بھی سامنے تھے تب بھی میں نے نہیں بتایا۔ کیا ٹائم ہو رہا ہے یار، کتنی دیر تک سوتے رہے ہیں ہم؟ احد اور حالم ابھی بیٹھے ہی تھے کہ انہیں اوپر سے کسی کی انگڑائی لیتی ہوئی آواز آتی ہے۔ حالم تو ایک نظر اوپر دیکھ کر نیچے منہ کر لیتا ہے، جبکہ احد حیران سا اوپر کی طرف دیکھتا ہے جہاں سے عدنان اور سعد انگڑائیاں لیتے ہوئے نیچے آ رہے تھے۔ یہ دونوں یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ جتنا حیران ہو سکتا تھا ہو رہا تھا۔ یہی تھے جنہوں نے سوہا کو کڈنیپ کیا تھا۔ حالم کہتا ہے تو عدنان اور سعد اپنے دانتوں کی نمائش کرواتے ہوئے ان کے سامنے صوفے پر بیٹھتے ہیں۔ حالم مجھے گھر چھوڑ دو، صبح میں نے یونیورسٹی بھی جانا ہے۔ احد کچھ کہنے ہی والا تھا کہ زمیش اوپر سے آتی حالم کے سامنے کھڑی ہوتی ہے، جبکہ احد کا سر گھوم جاتا ہے۔ اسے سمجھ نہیں آتا کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ کوئی اور بھی ہے تو آ جاؤ، وہ اوپر کی طرف دیکھے پوچھتا ہے۔ کوئی نہیں ہے، بس ہم ہی تھے، عدنان موبائل یوز کرتے ہوئے کہتا ہے۔ یہ زمیش، میں نے ہی سوہا کو سہارا دے کر گاڑی میں بٹھایا تھا، زمیش کہتی ہے تو احد نفی میں سر ہلا کر اسے دیکھتا ہے۔ چلو بس اب سب اپنے اپنے کمرے میں جاؤ۔ زمیش میں صبح تمہیں چھوڑ دوں گا گھر، ابھی انور انکل ادھر ہی ہیں۔ حالم کو جیسے ہی یاد آتا ہے وہ فوراً کہتا ہے تو سارے جلدی سے اٹھ کر اوپر کی طرف جاتے ہیں کہ ایک کڑکدار آواز پر جہاں ہوتے ہیں وہیں رک جاتے ہیں۔ حالم ترچھی نظروں سے احد کو دیکھتا ہے جو تھوک نکل کر اسے دیکھتا ہے۔ دخان گیا، وہ اپنی گردن کی طرف ہاتھ کا چاقو بنا کر کہتا مڑتا ہے تو انور آنکھوں میں غصہ لیے انہیں ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ان کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ انہوں نے سب سن لیا ہے۔ دخان کی آنکھ اپنے چہرے پر آتی روشنی سے کھلتی ہے جو کمرے کی کھڑکی میں سے پردوں کو چیرتی ہوئی اندر آ رہی ہوتی ہے۔ وہ آنکھیں کھولے اٹھ کر ٹائم دیکھتا ہے تو صبح کے 9 بج رہے ہوتے ہیں۔ اسے سب سے پہلے خیال سوہا کا آتا ہے اور وہ اٹھ کر پہلے فریش ہونے واش روم جاتا ہے، اور جب آتا ہے تو شیشے کے سامنے کھڑا اپنا جائزہ لیتا جلدی سے باہر کی طرف جاتا ہے۔ سوہا کے کمرے کا دروازہ آرام سے کھولے وہ اندر جھانکتا ہے جہاں سوہا آرام سے خواب خرگوش کے مزے لے رہی تھی۔ اسے ایسے سوتا دیکھ اس کے چہرے پر نرم سی مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ اسے دیکھتے ہی وہ آرام سے دروازہ بند کرے کچن میں آتا ہے تاکہ اپنی بیگم صاحبہ کے لیے اچھا سا ناشتہ بنا سکے۔ سوہا جیسے کروٹ بدلتی ہے تو اس کی آنکھ فوراً کھل جاتی ہے، جبکہ ابھی تک ویسے ہی لیٹی ہوتی ہے اور سوچتی ہے کہ یہاں سے کیسے نکلا جائے۔ رات دیر سے سونے کی وجہ سے سر بھاری بھاری سا ہو رہا تھا اور بھوک بھی بہت لگ رہی تھی۔ رات میں کچھ کھایا جو نہیں تھا۔ وہ یہی سوچتے ہوئے اٹھ کر بیٹھتی ہے اور اپنے بالوں کو جوڑے میں قید کر ہی رہی ہوتی ہے کہ دروازہ کھولے دخان اندر آتا ہے، جبکہ اس کے ہاتھ میں ناشتے کی ٹرے دیکھ کر وہ ماتھے پر بل ڈالے اسے دیکھتی ہے۔ گڈ مارننگ بیگم صاحبہ، کیسی ہیں آپ، اور نیند کیسی آئی رات میں؟ وہ ٹرے لیے فریش سا اس کے سامنے ٹیبل کرے اس پر ٹرے رکھتا ہے۔
جبکہ سوہا کی بھوک اپنے سامنے انڈا پراٹھا دیکھ کر اور بڑھ جاتی ہے۔ بس کچھ دن ہم ادھر رہیں گے، پھر وہیں اپنے گھر چلے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اور ویسے بھی مجھے زیادہ اچھا تو بنانا نہیں آتا، مگر تمہارے لیے بہت اچھا بنایا ہے۔ دخان اس کے برابر میں بیٹھ کر کہتا ہے تو سوہا ایک نظر اسے دیکھتی ہے جو اب پراٹھا اور انڈا ٹرے سے اٹھا کر اس کے سامنے رکھ رہا تھا۔ کھاؤ ورنہ ٹھنڈا ہو جائے گا، دخان کہتا ہے تو وہ ناشتے کو دیکھ کر ایک نوالا توڑے جیسے منہ میں رکھتی ہے تو دخان کو دیکھ کر نوالا فوراً منہ سے نکالتی ہے، جبکہ دخان پریشان سا اسے دیکھتا ہے۔ کیا ہوا؟ اچھا نہیں بنا کیا؟ اتنا نمک ہے اس میں، کیا پوری برنی ڈال دی تھی نمک کی؟ وہ عجیب سا منہ بنا کر کہتی ہے، اپنے منہ کا ذائقہ درست کرنے کے لیے چائے کا کپ اٹھا کر لبوں سے لگاتی ہے اور چائے کا وہ گھونٹ بھی وہ بڑی مشکل سے اپنے اندر اتارتی ہے جو کسی اذیت سے کم نہ تھا۔ کیا ہوا؟ چائے میں چینی زیادہ ہے؟ دخان اس کا منہ دیکھے کہتا ہے۔ چائے میں کیا ڈالا ہے؟ اس میں عجیب سی بدبو آ رہی ہے۔ وہ ناک چڑھا کر کپ کی طرف اشارہ کرتی ہے تو دخان کچھ سوچتا ہے اور پھر یاد آنے پر خود بھی ہنس دیتا ہے۔ دیکھو یار، میں بھول ہی گیا تھا، میں نے اس میں انڈا پھینٹا تھا اور کپ دھویا ہی نہیں اور چائے ڈال دی۔ دخان کہتا ہے تو سوہا کی آنکھیں حیرت سے پھیل جاتی ہیں۔ مطلب اسے اتنا نہیں ہوا کہ کپ ہی دھو لے یا پھر دوسرا کپ ہی لے لیتا؟ جب نہیں آتا بنانا تو کیوں گئے تھے کچن میں؟ تمہیں خوش کرنا چاہتا تھا، مگر یہاں تو الٹا ہی ہو گیا۔ وہ افسوس سے چائے کے کپ کو دیکھ کر کہتا ہے، مجھے آپ کبھی خوش نہیں کر سکتے، آپ کچھ بھی کر لیں میں کبھی آپ سے راضی نہیں ہوں گی، تو بہتر ہوگا کہ مجھ پر آپ اپنا وقت برباد مت کریں۔ سوہا اسے دیکھ کر کہتی ہے جو اب برتن اٹھا رہا ہوتا ہے، مگر اس کی بات پر برتن چھوڑے اس کے قدموں کے پاس بیٹھ کر اس کا ہاتھ پکڑتا ہے۔ سوہا، میں مانتا ہوں کہ میں غلط تھا، ہر کسی سے غلطیاں ہوتی ہیں، مجھ سے بھی ہو گئی ہے غلطی، بلکہ گناہ، لیکن ایک موقع تو سب کو ملتا ہے نا، مجھے بھی ایک موقع دے دو، مجھے معاف کر دو سوہا۔ وہ آنکھوں میں امید لیے کہتا ہے جس پر سوہا آرام سے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑواتی ہے۔ دخان، میں نے آپ کو بہت موقع دیے ہیں، بہت، اتنے کہ مجھے یاد بھی نہیں، مگر اب میرے پاس نہ تو آپ کے لیے کوئی معافی ہے اور نہ ہی کوئی موقع، آپ مجھے چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ وہ آرام سے کہتی، آخر میں بیزاری سے کہتی ہے، جس پر دخان کو اس کے چھوڑنے والی بات پر غصہ آ جاتا ہے۔ مجھے معاف نہیں کرو گی نا؟ مت کرو، مگر اب تم اس گھر سے ایک قدم بھی باہر نہیں نکالو گی، ادھر ہی رہو گی، تم صرف دخان کی ہو، میں کبھی بھی اپنا نام تم سے جدا نہیں کروں گا، کبھی بھی نہیں۔ اگر ہو سکے تو یہ بات اپنے دماغ میں ڈال لو کہ دخان کے علاوہ تم پر کسی کا حق نہیں ہے۔ دخان غصے سے جھک کر کہتا ہے جس پر سوہا تھوڑی پیچھے ہوتی ہے، میں ابھی کمپنی جا رہا ہوں، الہی بخش اور اس کی بہن یہی ہے تمہارے پاس، کچھ چاہیے ہو تو انہیں کہہ دینا، ہماری ملاقات اب رات میں ہوگی۔ دخان آرام سے کہتا باہر کی طرف جاتا ہے اور سوہا غصے سے اپنے سامنے رکھے برتن کو اٹھا کر نیچے پھینکتی ہے۔ مجھے کچھ کرنا ہوگا، مجھے پتا ہے یہ بھی تمہاری کوئی چال ہوگی مجھے اذیت دینے کے لیے، مگر اب میں تمہارا اور کھلونا نہیں بنوں گی، میں چلی جاؤں گی یہاں سے، ہاں میں چلی جاؤں گی یہاں سے۔ وہ خود سے کہتی کوئی فیصلہ لیتی ہے۔ تمہارے صاحب نہیں آئے ابھی تک؟ سوہا نیچے آ کر کچن میں کام کرتی الہی بخش کی بہن سے پوچھتی ہے۔ نہیں باجی جی، بھائی بتا رہے تھے کہ ان کا فون آیا تھا، وہ دیر سے آئیں گے، اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ سے کھانے کا بھی پوچھ لو۔ وہ ساری بات بتاتی ہے تو سوہا کچھ سوچنے لگتی ہے۔ باجی جی، آپ کے لیے کچھ کھانے کے لیے لاؤں؟ وہ لڑکی سوہا کو چپ دیکھ کر پوچھتی ہے۔ نہیں، ابھی بھوک نہیں ہے مجھے، اور مجھے تنگ مت کرنا، میں آرام کر رہی ہوں کمرے میں، سوہا کہتی ہے تو وہ لڑکی اس بات میں سر ہلاتی اپنے کام میں لگ جاتی ہے۔ سوہا کمرے میں جانے کی بجائے لان میں آتی ہے جہاں الہی بخش پودوں کو پانی دے رہا ہوتا ہے۔ اسے دیکھ وہ اس کے پاس آتی ہے۔ رات ہو رہی ہے اور آپ اس وقت پانی دے رہی ہیں؟ اسے حیرت ہوتی ہے کہ رات کے وقت کون پودوں کو پانی دیتا ہے۔ وہ بیگم صاحبہ آج دن میں نہیں دیا تھا نا، تبھی ابھی دے رہا ہوں، وہ پانی دیتے ہوئے کہتا ہے۔ اچھا آپ رہنے دیں، میرا کمرہ بہت گندا ہو رہا ہے، اسے صاف کر دے جا کر، سوہا کہتی ہے تو وہ نل بند کرے اس بات میں سر ہلاتا اندر کی طرف جاتا ہے اور سوہا اسے سیڑھیاں چڑھتا دیکھ مین دروازے کی طرف آتی ہے۔ بس اب کوئی باہر نہ بیٹھا ہو، سوہا دروازہ کھولتے ہوئے کہتی، ایک نظر اندر ڈال کر باہر قدم رکھتی ہے جہاں واقعی کوئی نہیں ہوتا،
جسے دیکھ وہ سکھ کا سانس لیتی ہے۔ یہ کیا لاہور ہے یا کوئی اور جگہ؟ سوہا آگے چلتے ہوئے سوچتی ہے، جہاں بس کچھ ہی بنگلے بنے تھے، مطلب یہاں ابھی آبادی ہو رہی تھی۔ وہ چادر کو سر پر درست کرتے ایک نظر پیچھے بھی دیکھتی ہے، جہاں وہ فیض کے گھر سے بہت دور آ گئی تھی، جبکہ اب وہ جہاں جا رہی تھی وہ بالکل سنسان سڑک تھی، جبکہ رات کا اندھیرا بھی بڑھ رہا تھا۔ یا اللہ، کوئی مدد کے لیے بھیج دو۔ وہ جلدی جلدی قدم اٹھاتی آگے بڑھ رہی ہوتی ہے کہ اسے اپنے پیچھے سے ایک گاڑی آتی محسوس ہوتی ہے، جس پر مڑتی ہے تو روشنی آنکھوں کے آگے آتی ہے، اور وہ کچھ سوچ کر جلدی سے اپنا ہاتھ آگے کرے اس گاڑی کو روکتی ہے، جبکہ گاڑی میں بیٹھا شخص اسے دیکھ کر گاڑی اس کے سامنے روکتا ہے۔ میری مدد کر دیں، مجھے میرے گھر جانا ہے، پلیز آپ مجھے میرے گھر چھوڑ دیں پلیز، وہ کہتی ہے تو اندر بیٹھے بزرگ جن کی سفید داڑھی ہوتی ہے سوہا کو کچھ دیر دیکھ کر اس بات میں سر ہلاتے پیچھے کا دروازہ کھولتے ہیں، جسے دیکھ سوہا فوراً بیٹھ جاتی ہے۔ بہت شکریہ آپ کا، میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کہاں جانا ہے، وہ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے کہتی ہے تو بزرگ اسے بیک مرر سے دیکھ کر اس بات میں سر ہلاتے ہیں۔ مین روڈ پر ہی آپ مجھے اتار دیجیے گا، سوہا سارا راستہ بتا کر کہتی کھڑکی سے باہر دیکھتی ہے، جہاں گاڑیاں اپنے راستے رواں دواں تھی۔ وہیں اسے فکر بھی تھی کہ اگر دخان کو پتا چلا کہ میں گھر سے آ گئی ہوں تو اس کا رد عمل کیا ہوگا۔ مجھے گھر پر نہ دیکھ کر وہ یہی سوچتی ہوئی باہر دیکھتی ہے، جہاں اس کے گھر کی طرف جاتی سڑک اس کے سامنے سے گزر رہی تھی اور گاڑی آگے نکل گئی تھی۔ انکل، اس طرف جانا ہے، آپ کہاں لے کر جا رہی ہیں؟ وہ گھبراتے ہوئے ایک نظر انہیں اور پھر باہر پیچھے اپنے گھر کی سڑک کو دیکھ کر کہتی ہے، مگر انکل تو سن ہی نہیں رہے تھے، وہ تو آرام سے ڈرائیو کرنے میں مصروف تھے۔ انکل گاڑی روکیں، وہ انہیں دیکھ کر کہتی ہے، مگر اب بھی وہ بس خاموشی سے ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ سوہا کو خود پر بہت غصہ آتا ہے کہ کیوں وہ گھر سے باہر نکلی۔ کھولے دروازہ۔ شش، انکل ہونٹوں پر انگلی رکھے اسے کہتی ہیں، جس پر وہ گھبراتے ہوئے دروازہ کھولنے کی کوشش کرتی ہے، جو لاک ہوتا ہے، جس پر سوہا کو اپنی بے بسی پر بہت رونا آتا ہے۔ تبھی گاڑی ایک سنسان سڑک پر رکتی ہے، جس پر سوہا ڈر کر انہیں دیکھتی ہے جو اب اتر کر اس کی طرف آ رہے تھے، جنہیں دیکھ کر وہ خوف سے پیچھے ہوتی ہے۔ پلیز مجھے جانے دیں، وہ انہیں دروازہ کھولتے ہوئے دیکھ کر کہتی اپنے منہ پر ہاتھ رکھے رونے لگ جاتی ہے، جبکہ وہ اسے دیکھ کر تھوڑا اندر کو جھکتے ہیں۔ دخان، اسے اس وقت دخان شدت سے یاد آتا ہے جس کا اظہار وہ روتے ہوئے بھی کر دیتی ہے، اور پھر جی دخان کی جان۔ دخان کی آواز سن کر وہ اپنے منہ سے ہاتھ ہٹاتی ہے تو دخان سامنے کھڑا اپنی نکلی داڑھی ہٹا کر اسے مسکراتا ہوا دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اسے اب تھوڑی تسلی تو ہوتی ہے، مگر دخان پر غصہ بھی بہت آتا ہے، جس نے اس کی جان ہی نکال دی تھی۔ میں نے کہا تھا نا کہ تمہیں مجھ سے کوئی جدا نہیں کر سکتا، پھر کیوں گھر سے باہر قدم نکالا؟ دخان نرمی سے کہتا ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھتا ہے، جبکہ سوہا اب غصے سے باہر دیکھ رہی ہوتی ہے۔ بیگم صاحبہ، کون سے ریسٹورنٹ جانا ہے؟ مجھے پتا تھا کہ تم گھر میں بور ہو رہی ہوگی، مگر مجھے صبح ہی بتا دیتی، یوں اکیلے نکلنے کی کیا ضرورت تھی؟ دخان اپنا گال کھجاتے ہوئے بیک ویو مرر سے اسے دیکھ کر کہتا ہے، جو غصے سے باہر دیکھ رہی تھی۔ ویسے میں سمجھا کہ تم مجھے یوں اچانک دیکھ کر فوراً میرے گلے لگ جاؤ گی، مگر افسوس رے میری قسمت، کہاں میرے نصیب میں محبت اور پیار ہے؟ دخان ایک گہری سانس لے کر کہتا ہے، جس پر وہ اسے ایک نظر دیکھتی ہے، جبکہ اب وہ کچھ کہتی ہی نہیں۔ تقریباً 15 منٹ کی ڈرائیو کے بعد دخان گاڑی ایک ریسٹورنٹ کے سامنے روکتا ہے، اور سوہا اس ریسٹورنٹ کو دیکھ کر ہی پہچان جاتی ہے، کیونکہ یہ وہی ریسٹورنٹ تھا جہاں وہ دخان کے ساتھ پہلے بھی آ چکی تھی۔ چلو آ جاؤ، دخان گاڑی سے اتر کر اس کی سائیڈ کا دروازہ کھولے کہتا ہاتھ آگے کرتا ہے، جسے سوہا بس ایک نظر دیکھتی ہے۔ مجھے نہیں کھانا، مجھے بھوک نہیں ہے، وہ سخت لہجے میں کہتی ہے تو دخان اس کا ہاتھ پکڑے آرام سے اسے باہر نکالتا ہے، جبکہ سوہا غصے سے اسے دیکھتی مجبوراً اس کے ساتھ قدم ملاتی ہے۔ یاد ہے یہاں ہم پہلے بھی آ چکے ہیں جب؟ جی، یہیں سے میری بری قسمت کا وقت شروع ہوا تھا، وہ اس کے ساتھ چلتی ہوئی اس کی بات کاٹ کر کہتی ہے، جبکہ دخان ایک نظر اسے دیکھ بغیر کچھ کہے ریسٹورنٹ کا دروازہ کھولتا ہے۔ سوہا اور دخان رات 11 بجے گھر آئے تھے، جبکہ دخان نے اسے ابھی تک نہیں بتایا تھا کہ اسے کیسے پتا چلا کہ وہ گھر سے باہر نکلی ہے، اور نہ ہی وہ اسے بتانا چاہتا تھا، کیونکہ سوہا پھر بھی اس پر غصہ ہی ہوتی۔ تبھی اب دخان چپ ہی رہتا تھا۔ ابھی بھی دخان کمرے میں بیٹھا سگریٹ پھونک رہا تھا، جبکہ سوچ بھی رہا تھا کہ کیا سوہا ہمیشہ ایسے ہی رہے گی؟
وہ کبھی راضی نہیں ہوگی کیا ان دونوں کی زندگی ایسے ہی گزر جائے گی؟ وہ ابھی اور سوچتا کہ باہر بادل گرجنے کی آواز پر وہ خیالوں سے باہر آتا ہے، اور بادل کے گرجنے سے اسے سب سے پہلا خیال سوہا کا آتا ہے، جس پر وہ سگریٹ کو پھینک کر فوراً اس کے کمرے کی طرف جاتا ہے۔ وہ سوہا کے کمرے کے باہر کھڑا کچھ سوچ کر دروازہ کھولتا ہے تو نظر بیڈ پر اپنے اوپر اچھے سے کمفرٹر اوڑھے دب کر لیٹی ہوئی سوہا پر جاتی ہے۔ مطلب اسے ڈر لگ رہا تھا، لیکن اب اسے کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں تھی۔ دخان یہی سوچتے نرمی سے مسکراتا ہوا بغیر اسے ڈسٹرب کیے دروازہ بند کرے اپنے کمرے کی طرف جا ہی رہا ہوتا ہے کہ اس کی نظر نیچے لان پر پڑتی ہے، جہاں اب بارش آہستہ آہستہ تیز ہو رہی تھی۔ مجھے سردی لگ رہی ہے، پلیز مجھے جانے دیں۔ چپ کر کے وہیں کھڑی رہو، ورنہ میرا تو پتہ ہے نا تمہیں۔ اسے بارش کو دیکھ کر وہی رات یاد آتی ہے جب سوہا اس کی کتنی منت کر رہی تھی، اور وہ کیا کر رہا تھا؟ اسے سکون مل رہا تھا سوہا کو تکلیف میں دیکھ کر۔ دخان اپنی ہی باتیں یاد کرتا دکھ اور شرمندگی سے آنکھیں بند کرتا ہے، اور پھر کچھ سوچ کر آنکھیں کھولے لان کی طرف قدم اٹھاتا ہے۔ کچھ دیر میں بارش کی آواز سوہا کے کانوں میں پڑتی ہے تو وہ کمفرٹر سے منہ نکال کر کھڑکی کی طرف دیکھتی ہے، جہاں بارش کی بوندیں اب کمرے کے اندر بھی آ رہی تھی، اور وہ اسے دیکھ کر کھڑکی بند کرنے کی غرض سے اس کی طرف جاتی ہے، مگر جیسے ہی کھڑکی بند کرنے لگتی ہے تو نظر لان میں کھڑے دخان پر جاتی ہے، جو پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے آنکھیں موندے اوپر منہ کرے کھڑا بارش میں آرام سے بھیگ رہا تھا، اور سوہا کھڑکی بند کرنے کی بجائے پردوں کو سائڈ پر کرے وہیں کھڑی ہو جاتی ہے۔ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کر سکتی، مجھے آپ سے نفرت ہے شدید۔ دخان، آپ مجھے چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ آپ بس میری خوشیوں کے قاتل ہیں۔ دخان کے دماغ میں نہ جانے سوہا کی کون کون سی باتیں گھوم رہی تھی، جس پر وہ اپنا ضبط کھو دیتا ہے، اور پھر وہ ہوتا ہے جو سوہا کے ساتھ شاید اسے بھی نہیں پتا تھا۔ وہ سوہا کی باتیں سوچتے ہوئے روتا ہوا نیچے دھم سے بیٹھتا ہے۔ آج اسے پتا چلا تھا کہ اذیت کیا ہے، جب خود کو محسوس ہوا، جب خود کو تکلیف ہوئی۔ وہ آج اپنی تکلیف پر نہیں بلکہ سوہا کی تکلیف پر رو رہا تھا، جو کبھی اس نے سوہا کو بارش میں کھڑا کر کے دی تھی۔ وہ آج اتنا روتا ہے جتنا کبھی اس نے سوہا کو بھی رلایا تھا۔ سوہا جو اوپر کھڑکی میں اسے ہی دیکھ رہی تھی، اس کو ایسے بیٹھتا دیکھ اپنے دل پر ہاتھ رکھے تھوڑی آگے ہو کر اسے دیکھتی ہے، جسے دیکھ کر ہی لگ رہا تھا کہ وہ رو رہا ہے بہت۔ نہ جانے کیوں سوہا کو دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ اس کا دل کرتا ہے کہ ابھی جائے اور اسے اٹھا کر کہے، دخان میں نے تمہیں معاف کیا، تم مت رو، مگر نہیں، وہ نہیں جاتی۔ وہ وہیں کھڑی اسے روتا ہوا ٹوٹتا ہوا دیکھتی رہتی ہے۔ اب بھی دماغ نے دل کی نہیں چلنے دی۔ وہ اسے تھوڑی دیر دیکھ کر کھڑکی بند کرے اپنے بیڈ پر آ کر بیٹھتی، کچھ سوچ کر لیٹ جاتی ہے، مگر نیند بھی دل کا ساتھ دے رہی تھی، جبکہ دماغ اسے اٹھنے نہیں دے رہا تھا۔ نہ جانے کتنی دیر دخان روتا رہا۔ اگر کوئی اسے ایسے دیکھ لیتا تو کسی نے بھی یقین نہیں کرنا تھا کہ یہ وہی دخان ہے جو ہمیشہ ہنستا تھا ان پر جو روتے ہیں، رلاتا تھا سوہا کو، اور آج وہ خود رو رہا ہے۔ کافی دیر رونے کے بعد وہ اپنے آنسو صاف کرے اوپر دیکھتا ہے، جس سے بارش کا پانی اس کے آنسو کے نشان کو رازداری کی طرح مٹا دیتا ہے۔ بارش بھی تو ایک رازدار ہے دوست کی طرح، یہ بھی آنسوؤں کو کسی سچے دوست کی طرح صاف کر دیتی ہے، آنسوؤں کے نشان کو چھپا لیتی ہے، جیسے بندہ کبھی رویا ہی نہیں ہو۔ دخان کی بھی بارش آج رات رازدار تھی، اس کی دوست تھی، جو اس کے ساتھ روتے ہوئے اس کے آنسو بھی صاف کر رہی تھی۔ اس کے چپ ہونے پر آسمان روتا ہے، مگر وہ اٹھتا نہیں ہے، وہ وہیں بیٹھا رہتا ہے ویسے ہی۔ ہاں بس اب رو نہیں رہا تھا، وہ اب سوہا کا درد محسوس کر رہا تھا، وہیں بارش میں بیٹھے کسی گہری سوچ میں بیٹھا رہتا ہے۔ مریم، تم بی بی جی اور صاحب جی کے لیے ناشتہ بنا دینا، جب تک میں باہر سے سبزیاں لے آؤں گا تاکہ دوپہر کے کھانے میں بن سکے۔ الہی بخش اپنی بہن کے ساتھ کوارٹر سے نکلے بنگلے کے اندر جا ہی رہا ہوتا ہے کہ اسے دخان لان میں گیلی گھاس پر لیٹا دیکھتا ہے، جسے دیکھ وہ فوراً اس کی طرف جاتا ہے، جبکہ مریم اپنے بھائی کو یوں اچانک بھاگتا دیکھ جب دیکھتی ہے تو وہ بھی اپنے بھائی کے پیچھے جاتی ہے۔ صاحب جی، مریم، بی بی جی کو بلاؤ، الہی بخش دخان کو اٹھاتے ہوئے مریم کو کہتا ہے، جس پر وہ سر ہلاتی اندر کی طرف جاتی ہے۔ صاحب جی، صاحب جی، کیا ہوا آپ کو؟ الہی بخش اسے ہلاتا ہے تو دخان ہلکی سی آنکھیں کھولے اسے دیکھتا ہے، جبکہ الہی بخش اس کی آنکھیں کھولنے پر رب کا شکر ادا کرتا ہے۔ صاحب جی، کیا ہوا تھا؟
آپ رات یہاں سو گئے تھے، مگر رات میں تو بہت بارش ہو رہی تھی۔ الہی بخش کچھ سوچ کر پوچھتا ہے، جبکہ دخان اس کی بات کا کوئی جواب دیے بغیر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے سہارا لیے اٹھ کر آرام سے اندر کی طرف جاتا ہے۔ کیا ہوا؟ اتنے زور سے کیوں دروازہ بجا رہی ہو؟ سوہا دروازہ کھولے مریم کو کہتی ہے، جس پر مریم اپنی سانس درست کرتی اسے بتاتی ہے، باجی جی وہ صاحب جی لان میں بے ہوش پڑے ہیں۔ بس مریم کا یہ کہنا تھا اور سوہا جلدی سے لان کی طرف بڑھتی ہے، مگر پھر چلتی ہوئی سیڑھیوں پر ہی رک جاتی ہے، جہاں دخان آرام سے چلتا ہوا سیڑھیاں چڑھ رہا ہوتا ہے، جبکہ پورے کپڑے گیلے ہونے کے ساتھ مٹی سے گندے بھی ہو رہے تھے۔ دخان آدھی سیڑھیاں چڑھ کر سوہا کو نظر اٹھا کر دیکھتا ہے، جسے دیکھ کر ہی لگ رہا تھا کہ وہ اسے دیکھنے آئی ہے، اور وہ اسے دیکھتا مسکراتا ہوا نفی میں سر ہلاتا ہے۔ میں بے ہوش نہیں ہوا تمہاری طرح، شاید رات بارش ویسی نہیں ہوئی تھی، وہ اسے دیکھتا کہہ کر اوپر کی طرف جاتا ہے، جبکہ سوہا خاموشی سے اسے جاتا ہوا دیکھتی ہے اور سوچتی ہے کہ بارش رات میں ویسی ہی ہوئی تھی جیسے اس اذیت دینے والی رات کو ہوئی تھی، مگر تم مضبوط تھے۔ سوہا بے چینی سے اپنے کمرے میں ٹہلتے ہوئے دخان کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں وہ ٹھیک ہوگا یا نہیں، جبکہ ڈاکٹر کو دیکھ کر نہ جانے کیوں اس کا دل دخان کو دیکھنے کا کر رہا تھا۔ میں کیوں سوچ رہی ہوں ان کے بارے میں؟ انہوں نے بھی تو میرے ساتھ یہی سب کچھ کیا تھا نا؟ سوہا خود سے کہتی بیڈ پر بیٹھتی ہے، لیکن رات میں پھر انہوں نے میرا خیال بھی تو رکھا تھا، تو بس میں بھی اپنا قرض اتار دوں گی۔ ہاں، وہ خود سے کہتی ٹائم دیکھتی ہے جہاں رات کے 8 بج رہے تھے، اور وہ کچھ سوچ کر قدم دخان کے کمرے کی طرف بڑھاتی ہے۔ کیا ہوا دخان کو؟ وہ الہی بخش کو دخان کے کمرے سے نکلتے ہوئے دیکھ کر پوچھتی ہے۔ بی بی جی بخار بہت تیز ہو رہا ہے، ڈاکٹر کو بھی بلایا تھا، وہ بھی چیک کر کے دوائیاں دے کر گئے ہیں، مگر صاحب جی سے تو اٹھا ہی نہیں جا رہا، شاید بخار نے انہیں توڑ کر رکھ دیا ہے۔ الہی بخش صحیح کہہ رہا تھا، اسے توڑ دیا ہے، مگر بخار نے نہیں، سوہا کے رویے نے۔ اچھا آپ مجھے ایک باؤل میں پانی اور کپڑا لا کر دیں، میں پٹیاں رکھتی ہوں، ابھی اتر جائے گا بخار۔ سوہا کچھ سوچ کر کہتی ہے کہ کمرے کی طرف جاتی ہے، جبکہ الہی بخش اس بات میں سر ہلاتا کچن کی طرف۔ وہ کمرے میں آتی ہے تو دخان آنکھیں بند کرا لیٹا بخار میں تپ رہا ہوتا ہے، جسے دیکھ سوہا اندر آ کر اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھتی بخار چیک کرتی ہے، جو واقعی کسی انگارے کی طرح ہو رہا تھا۔ بی بی جی یہ لیں۔ الہی بخش اسے باؤل پکڑاتا باہر کی طرف چلا جاتا ہے، اور سوہا باؤل لیے دوسری سائڈ اس کے پاس بیڈ پر بیٹھ کر کپڑے کو پانی میں بھگو کر اسے نچوڑتی اس کے ماتھے پر پٹی رکھتی ہے، جبکہ دخان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے پاس کون بیٹھا ہے۔ سوہا نہ جانے کتنی بار پانی بدلتی یہی عمل دہرا کر دخان کا بخار ایک حد تک کم کر چکی تھی۔ شکر ہے بخار ہلکا تو ہوا، اب صبح تک اتر بھی جائے گا۔ سوہا دخان کا ماتھا چیک کرتی کہتی اٹھنے ہی لگتی ہے کہ دخان اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے، جس پر وہ چونک کر اسے دیکھتی ہے۔ بس آج رات میرے پاس رک جاؤ، پھر کبھی نہیں کہوں گا۔ دخان آنکھیں بند کرے ہی کہتا اپنا ہاتھ اس کی طرف کرتا ہے، جس پر سوہا کچھ سوچ کر اس کا ہاتھ پکڑے لیٹ جاتی ہے۔ اب سو جائیں، میں یہی ہوں آپ کے پاس، وہ لیٹے ہوئے کہتی ہے تو دخان مسکراتا ہوا آنکھیں کھولے اس کی طرف کروٹ لیتا ہے۔ کاش بارش پہلے ہو جاتی یا میں پہلے بیمار پڑ جاتا، وہ اس کے چہرے پر آئے بالوں کو کان کے پیچھے کرے کہتا ہے، جبکہ سوہا خاموشی سے اسے دیکھتی ہے۔ دخان میں نے کہیں سنا تھا کہ عورت جس مرد سے محبت کرتی ہے اسے سر کا تاج بنا لیتی ہے، اور جب وہی عورت اسی مرد سے نفرت کرنے پر آئے تو اسے اپنے پاؤں کی دھول بھی نہیں سمجھتی۔ نہ جانے کیوں سوہا کہتی ہے، مگر دخان پہلے اس کی بات سن کر چپ ہو جاتا ہے، اور پھر کچھ سوچ کر مسکراتا ہوا تھوڑا اس کے قریب ہو کر کہتا ہے، اور میں نے سنا ہے عورت بہت نرم دل ہوتی ہے، وہ اپنے شوہر کو روتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ سوہا اس کی بات پر بس خاموشی سے اسے دیکھتی ہے۔ سوہا تم ایک بار مجھے معاف تو کر کے دیکھو، میں تمہارے سارے شکوے دور کر دوں گا۔ دخان تھوڑا آگے ہو کر اس کے گال پر ہاتھ رکھے ہونٹوں پر انگلی پھیرتا ہے، جس پر سوہا اس کا ارادہ بھانپ کر جلدی سے اس کا ہاتھ اپنے ہونٹوں سے ہٹاتی اٹھ کر بیٹھتی ہے، اور پھر ایک نظر اسے دیکھتی اپنی چادر لیے بیڈ سے اتر کر کمرے سے باہر چلی جاتی ہے، جبکہ دخان خاموش سا لب بھینچ کر رہ جاتا ہے۔ اگر محبت نہیں تھی تو کیوں میرا بخار کم کیا؟ مننے دیتی مجھے؟ دخان درد سے کہتا سیدھا سیدھا ہو کر لیٹتا آنکھیں بند کرتا ہے، تو ایک آنسو آنکھ سے اس کی گال سے بہتا کان تک جاتا غائب ہو جاتا ہے۔ سوہا جلدی سے کمرے میں آ کر دل پر ہاتھ رکھ کے دروازہ بند کرے بیڈ پر آ کر بیٹھتی ہے،
جبکہ چادر کو گلے سے کھینچ کر دور پھینکتی سر تھام کر بیٹھ جاتی ہے۔ طوفان، تم نے اتنا کچھ کیا ہے کہ میں، وہ خود سے کہتی رونے لگ جاتی ہے اور پھر جلدی سے اپنے آنسو صاف کرے لیٹ کر آنکھیں بند کرتی ہے۔ اسے اب اچھا نہیں لگتا تھا طوفان کے لیے رونا، مگر وہ کیا کرتی، اس کا دل نرم پڑ رہا تھا۔ صبح روز کے معمول پر ہوتی ہے۔ جہاں سورج آسمان پر چڑھ چکا تھا وہیں طوفان اور سوہا اپنے اپنے کمرے میں ابھی تک سو رہے تھے۔ طوفان کی آنکھ باہر سے شور کی آواز پر کھلتی ہے، جس پر وہ تھوڑی سی آنکھیں کھولے ٹائم دیکھتا ہے تو دوپہر کے 12 بج رہے تھے۔ باہر سے آواز ایسی تھی جیسے کوئی لوہے کی چیز لے کر بجا رہا ہو۔ وہ اٹھ کر ناسمجھی سے آواز پر غور کرتا اور پھر پاؤں میں چپل ڈالے باہر کی طرف جاتا ہے۔ باہر آتا ہے تو نظر کمرے سے نکلتی سوہا پر جاتی ہے، جو آنکھیں مسلتے ہوئے باہر آ کر طوفان کو دیکھتی ہے۔ یقیناً اس کی بھی آنکھ اسی شور سے کھلی تھی۔ طوفان اسے دیکھ سیڑھیوں کی طرف جاتا ہے اور اسی کے پیچھے سوہا بھی، کہ دیکھے کون ہے جو اس طرح گھر میں شور ڈال رہا ہے۔ مگر آدھی سیڑھیوں پر پہنچ کر دونوں ہی حیران سے سامنے کا نظارہ کرتے ہیں، جہاں دادی صوفے پر بیٹھی تھی، جبکہ انور، اعجاز، آمنہ، غفار، روحان ان کے سامنے بیٹھے کسی بات پر مسکرا رہے تھے، جبکہ زہرا ہاتھ میں توا لیے اسے کسی چیز سے بجا رہی تھی، اور عدنان اور سعد بندر کی طرح سامنے ناچ رہے تھے۔ یہ سب دیکھ کر طوفان اور سوہا حیران سے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ارے آ گئے دونوں، روحان کی نظر جب اوپر جاتی ہے تو مسکراتے ہوئے کہتا ہے، جسے سن کر زہرا توا چھوڑے بھاگ کر سوہا کے پاس آتی ہے اور عدنان، سعد طوفان کے پاس۔ آ جاؤ، ہم آپ دونوں کے اٹھنے کا ہی انتظار کر رہے تھے، زہرا کہتی ہے تو سوہا ناسمجھی سے اسے دیکھتی ہے۔ آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں اور کب آئے؟ طوفان آتے ہی پوچھتا ہے۔ ارے ہم تو صبح 9 بجے سے آئے ہوئے ہیں، مگر تم تو اٹھ ہی نہیں رہے تھے، اسی لیے میں نے زہرا کو کہا کہ ذرا توا تو بجا دے، شاید یہ لوگ شور سے ہی اٹھ جائیں۔ دادی کہتی ہیں تو زہرا دادی کے پاس بیٹھ جاتی ہے، جبکہ طوفان اور سوہا اب بھی حیران ہی کھڑے تھے۔ چلو بھئی غفار، اپنی بیٹی کو لے کر جاؤ، ہم بھی اپنے لونڈے کو لے کر جا رہے ہیں، دادی اٹھتے ہوئے کہتی ہیں تو غفار مسکراتے ہوئے سوہا کا ہاتھ پکڑتے ہیں، جبکہ طوفان کچھ کہنے ہی والا ہوتا ہے کہ انور اس کے سامنے آ جاتے ہیں۔ چلو نکلو، بہت عیش کر لیا تم نے، اب ذرا گھر چلو، انور کہتے اس کا ہاتھ پکڑتے ہیں۔ بابا کہاں لے کر جا رہے ہیں مجھے؟ ابھی کام ہے مجھے کمپنی میں، وہاں تمہاری کمپنی آہا دیکھ رہا ہے، ابھی تم گھر چلو، دادی باہر نکلتے ہوئے اس کی بات کاٹ کر کہتی ہیں۔ تمہیں بخار تھا، انور گاڑی کے پاس پہنچ کر پوچھتی ہیں، جس پر وہ اس بات میں سر ہلاتا ہے۔ ابو کہاں جا رہے ہیں ہم؟ سوہا گاڑی میں بیٹھ کر اپنے بابا سے پوچھتی ہے۔ بیٹا ہم اپنے گھر جا رہے ہیں، غفار مڑ کر مسکراتے ہوئے کہتے، جبکہ سوہا جو اپنے گھر جانے کے لیے گھر سے بھی بھاگ گئی تھی، اب اس کا بالکل دل نہیں کرتا طوفان سے دور جانے کا، جبکہ طوفان اسے گاڑی میں بیٹھا دیکھ اسے دیکھتا ہے جو اسے ہی دیکھ رہی ہوتی ہے۔ مگر یہ نظر کے سوال جواب زیادہ دیر نہیں چلتے، کیونکہ روحان جلد ہی گاڑی بنگلے سے باہر نکال لیتا ہے اور طوفان بے بس سا کھڑا بس اس کی گاڑی کو جاتا ہوا دیکھتا ہے۔ یہ ہو کیا رہا ہے؟ کوئی مجھے بتائے گا، ورنہ میں نہیں جاؤں گا۔ سوہا کو اس کے ابو لے گئے، آپ مجھے لے کر جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ طوفان ضدی لہجے میں کہتا تھوڑی دور جا کر کھڑا ہوتا ہے۔ انور، اعجاز، اسے اٹھا کر گاڑی میں ڈالو، بہت نخرے کر رہا ہے یہ، دادی کہتی ہیں تو طوفان انور اور اعجاز کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ فوراً آگے آتا ہے۔ اچھا میں بیٹھ رہا ہوں، مگر بتائیں تو۔ طوفان ڈر کر فوراً گاڑی کے پاس ہوتا ہے اور زہرا اسے دیکھ کر ہی مسکراتے ہوئے دروازہ کھولتی ہے۔ طوفان بھائی وہ چھوڑ دیں، آپ بس گاڑی میں بیٹھیں، زہرا کہتی ہے تو طوفان اسے غور سے دیکھ کر گاڑی میں بیٹھتا ہے۔ الہی بخش ادھر آ بیٹا، دادی گاڑی میں بیٹھ کر کہتی ہے تو الہی بخش جلدی سے ان کی طرف آتا ہے۔ جی دادی، یہ بنگلہ اچھے سے صاف کر کے دکان والے گھر پر آ جانا۔ دادی کی بات پر وہ اس بات میں سر ہلاتا ہے تو دادی مسکراتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ رکھتی انور سے مخاطب ہوتی ہے۔ بیٹا انور، کیا گاڑی میں بس ہم مزے لینے کے لیے بٹھایا ہے، چلانا نہیں ہے کیا؟ دادی کے طنز پر سبھی اپنی ہنسی دباتے ہیں، جبکہ طوفان اب بھی حیران سا سب کے منہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جی اماں چلتے ہیں، انور کہتے گاڑی سٹارٹ کرتے گاڑی باہر نکالتے سڑک پر چڑھا دیتے ہیں، جبکہ طوفان کو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ یہ ہو کیا رہا ہے، آخر یہ لوگ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ کہیں مجھ سے پیار سے سوہا کو طلاق تو نہیں دلوا دیں گے؟ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، طوفان سوچتا خود ہی نفی کرتا ہے۔
ایک لمبی سانس لے کر اپنے برابر میں بیٹھے زہرا عدنان کو دیکھتا ہے جو موبائل پر کوئی ویڈیو دیکھے ہنس رہے ہوتے ہیں۔ وہ انہیں دیکھتا بیزار سا منہ بنا کر باہر دیکھتا ہے اور سوچتا ہے کہ اللہ جانے اب آگے کیا ہونے والا ہے۔ سوہا، یہ لو، میں نے تمہارے کپڑے استری کر دیے ہیں، جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ سوہا کشف کے کمرے میں آ کر کہتی ہے جو نہ جانے بیٹھی کن سوچوں میں گم تھی۔ یقیناً اپنے ساتھ کچھ دیر پہلے ہونے والے واقعے کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی، جو اسے خود نہیں پتا چل رہا تھا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ جبکہ کشف کی آواز پر وہ چونک کر خیالوں سے باہر آتی ہے۔ پر بھابھی، تیار کیوں ہونا ہے؟ وہ حیرت سے پوچھتی ہے۔ آج مہمان آ رہے ہیں نا، تو اسی لیے اچھا سا تیار ہو جاؤ۔ اچھا تم تیار ہو، میں ذرا کچن کا بھی دیکھ لوں۔ آنٹی کب سے اکیلی لگی ہوئی ہیں، پھر میں نے بچوں کو بھی تیار کرنا ہے۔ کون مہمان آ رہے ہیں؟ وہ ان کی بات کو اگنور کرے پوچھتی ہے، جبکہ اسے بالکل سمجھ نہیں آتی کہ ایسے کون سے مہمان ہیں جن کے لیے اتنی تیار ہونا ہے۔ بس ہیں کوئی بہت خاص، کشف مسکرا کر کہتی ہے، جبکہ سوہا اسے ناسمجھی سے دیکھتی ہے۔ اچھا چلو جلدی تیار ہو جاؤ، میں جاتی ہوں، مجھے ویسے بھی بہت کام ہے۔ کشف اسے خود کو تکتا دیکھ فوراً کہتی ہے، اچھا آپ بچوں کو دیکھیں، میں امی کے ساتھ کام کروا دیتی ہوں، تیار بعد میں ہو جاؤں گی۔ اس کا ویسے بھی دل نہیں کر رہا تھا تیار ہونے کا، تبھی کھڑے ہو کر پاؤں میں چپل پہنتی ہے۔ ارے نہیں نہیں، تم بیٹھو، میں کر لوں گی، بس تم تیار ہو جاؤ جلدی سے۔ کشف اسے بٹھا کر باہر کی طرف جاتی ہے، جبکہ سوہا کو بالکل سمجھ نہیں آتا کہ ہو کیا رہا ہے۔ آخر صبح اچانک مجھے وہاں سے لے آئے اور اب تیار ہونے کا کہہ رہی ہیں۔ وہ سوچتے ہوئے اپنے کپڑے دیکھتی ہے اور پھر گہری سانس لے کر انہیں اٹھائے واش روم میں جاتی ہے۔ دخان صوفے کے کونے سے ٹیک لگا کر بیٹھا ماتھے پر بل ڈالے سب کو غور سے دیکھ رہا تھا، جو سب اپنی ہی تیاری میں لگے ہوئے تھے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی، جب خود نے کہیں جانا تھا تو اسے کیوں گھسیٹ کر لائے، اور لائے تو لائے ساتھ میں سوہا کو بھی الگ کر دیا۔ ظالم معاشرہ کبھی دو دلوں کو ملنے نہیں دے گا۔